السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج میں یہ صبح بریک فاسٹ سے پہلے اپنی ارلی مارننگ ڈرنک بنا رہی تھی، تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اس ڈرنک کے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ہیں، اور آج کل نا عید پہ کافی زیادہ چیٹ ہو گیا تھا، تو میں آج کل زیادہ جو بریک فاسٹ ہے نا وہ 2 بوائلڈ ایگز 1 ایپل اور چائے تو میں نہیں چھوڑ سکتی، تو چائے میں بالکل کم دودھ میں بنا کے نا وہ لے لیتی ہوں۔ تو جلدی میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ڈائٹ پلان شیئر کروں گی کہ آپ لوگ بھی عید پہ جتنا ہم لوگوں نے کھا کے 2 سے 3 kg سب کا ہو گیا ہوگا زیادہ، تو وہ کیسے آپ لوگ لوز کر سکتے ہیں، تو اس کا ڈائٹ پلان بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہ میں آئی تھی مارکیٹ ایز یوزول، آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں گروسری کرنے جاتی ہوں، تو یہاں پہ نا میں برتن دیکھ رہی تھی، اور یہاں پہ نا کافی زیادہ ریٹس رکھے ہوئے تھے ان لوگوں نے، یہاں پہ زیادہ ریٹس تھے ایز کمپیئر ٹو ادرس۔ اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہٹ کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیا کریں پلیز۔ تو یہاں پہ نا آج میں بنانے لگی تھی چکن روسٹ، تو اس کے لیے میں یہ تھائی پیسز لے کے آئی تھی، تو ان کو میں نے نا ونیگر اور سالٹ اور پانی میں مکس کر کے نا میں نے 1 hour کے لیے اس کو ڈپ کر کے رکھ دیا تھا، تاکہ اس کا جتنا بھی گند وغیرہ بلڈ وغیرہ جو بھی ہو نا وہ نکل جائے۔ تو یہ میری مما ایسے کرتی ہیں، تو میں نے انہیں سے سیکھا ہے۔ تو اس کے بعد نا آپ نے نا جتنے بھی چکن پیسز ہیں نا ان کو ایسے کٹس لگا لینے ہیں، تاکہ جو مسالہ ہوگا نا ہماری میرینیشن وہ اس کے اندر اچھے سے چلی جائے، اور پھر نا اس کا ٹیسٹ اندر تک جاتا ہے، اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں۔ تو میں نے سارے پیسز کو نا کٹس لگا لیے تھے۔ کٹس آپ نے بس جو اس کا میٹ والا پارٹ ہے نا، گوشت والا، اس کو لگانا ہے، بون کو بالکل نہیں کٹ کرنا۔ تو میں نے یہ سب کو ایسے آہستہ آہستہ سے کٹ لگا لیے تھے، اور بعد میں اس کا میرینیشن کا مسالہ تیار کر کے، اور میں نے اس کو 4 to 5 hours کے لیے رکھ دیا تھا۔ ویسے اوور نائٹ بھی رکھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے یوگرٹ لیا تھا 2 tablespoon، اور ساتھ میں نے چکن ٹکا مسالہ لیا تھا، یہ میں نے لیا تھا 1.5 ٹی اسپون کے اراؤنڈ لیا تھا میں نے اس کو۔ تو اس کے ساتھ میں نے اور بھی اسپائسیز ایڈ کیے تھے، یہ بہت زیادہ مزے کے بنے تھے۔ آپ لوگ اگر ڈائٹ میں کھانا چاہیں نا تو ایسے بنا کے کھا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس اسٹیمر بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس ایئر فرائر بھی نہیں ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کے بعد اس میں ڈالا تھا زیرہ، اجوائن، اور یہ میں نے ریڈ اسپائس ایڈ کی تھی، لال مرچ، اور یہ میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کیا تھا۔ فوڈ کلر سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کلر ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے بلیک پیپر ایڈ کی تھی، اور تندوری مسالہ میں نے 1.5 ٹی اسپون کے اراؤنڈ ہی ایڈ کیا تھا، اور یہ جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کیا تھا، اور اس سارے مسالے کو مکس کر لیں گے۔ اور یہاں پہ میں نے اس میں تھوڑی کریش چلیز بھی ایڈ کی تھیں، اور ساری میرینیشن کو اچھے سے مکس کر کے، اور آپ نے ہاتھ کے ساتھ مسالہ لگانا ہے اس کو، اور آپ نے اس طرح لگانا ہے اس کے کٹس کے اندر آپ نے سارا مسالہ ایڈ کرنا ہے۔ جتنا میرینیشن اچھی ہوگی اتنا زیادہ اس کا اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ تو یہ میں نے سارا مسالہ لگا لیا تھا، اس کو کٹس کے اندر ایسے بھر بھر کے لگانا ہے تاکہ ٹیسٹ اچھا آئے۔ تو یہ میں آج 4 پیسز بنا رہی تھی کیونکہ ہم 2 ہی لوگ ہیں، تو ہمارے لیے تو اتنا انف ہے۔ اگر آپ لوگوں نے زیادہ بنانا ہو تو آپ لوگ میرینیشن کی جو کوانٹٹی ہے نا وہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری میرینیشن یہاں پہ میری ہو گئی تھی، تو میں نے اس کو 2 to 3 hours کے لیے رکھ دیا تھا، کیونکہ میرے پاس اوور نائٹ کا ٹائم نہیں تھا۔ تو اگر آپ لوگوں نے بنانے ہوں تو آپ لوگ اس کو اوور نائٹ ہی رکھیے گا، کیونکہ زیادہ اچھی میرینیشن ہو جاتی ہے۔ اور یہ نا آج اتنی زیادہ تیز ہوا چل رہی تھی، تو میں نے ونڈو کھولی ہوئی تھی اور میں دیکھ رہی تھی سن سیٹ ہو رہا تھا باہر، اتنا اچھا لگ رہا تھا نا۔ اور آج سنڈے تھا، تو یہاں پہ نا آج چرچ بھی کھلا ہوا تھا، اور آج میں صبح سے دیکھ رہی تھی کہ چرچ میں اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ جو چرچ کے فادر ہیں نا وہ میرے ہسبینڈ کے فرینڈ بھی ہیں، وہ اکثر ہمارے گھر آتے بھی ہیں اور ہم سے بات چیت بھی ان کی ہوتی ہے۔ تو ویسے میں کسی دن چرچ جاؤں گی تو میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی۔ تو یہ مجھے نا سین کافی اچھا لگ رہا تھا، اور ٹھنڈ تھی کافی زیادہ ہو گئی تھی، تو میں نے نا ونڈو کلوز کی، اور میں نے کہا ساتھ ویڈیو بناتی ہوں، کیونکہ یہ اتنا اچھا مجھے لگ رہا تھا نا، سن سیٹ ہو رہا تھا۔ تو اور پھر اس کے بعد میرا میرینیشن کا ٹائم ہو گیا تھا کمپلیٹ، تو رات ہو گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ نا اپنا اس کو بنا لوں۔ تو یہ جسٹ آپ نے نا ایک پین لینا ہے نان اسٹک کا، آپ کوئی بھی نان اسٹک کا پین لے لیں، اس میں آپ نے نا آئل کو ایسے اسپرے کر لینا ہے سارا، کہ سارا آئل گریس ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے گرم کر لینا ہے، اور کر کے نا آپ نے نا
اس کے اندر یہ پیسز رکھ دینے ہیں. مجھے آج 2 ہی بنانے تھے تو میں نے اسی لیے یہ والا پین لیا تھا. آپ کو اگر سارے زیادہ بنانے ہیں تو آپ بڑا والا پین لے لیجیے گا, ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے نا ایسے رکھ کے اور میں نے اس کو رکھ دیا تھا. پھر 5 to 6 منٹس کے بعد میں نے اس کی سائڈ چینج کی تھی, تو یہ کتنا اچھے سے یہاں سے اس پہ کلر آ گیا تھا, اور یہ اس طرح سے اتنا مزے کا بن گیا تھا نا. تو اسی طرح اس کی نا 5 to 6 منٹس کے لیے اس کی آپ نے سائڈس پلٹتے رہنا ہے, اور میکسیمم 20 منٹس میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ میں نے آج اپنے ڈنر میں جسٹ یہی کھانا تھا, تو میں نے نا اپنے لیے یہ بنا لیا تھا, باقی اپنے ہسبینڈ کے لیے رکھ دیا تھا. اور اس کے اوپر میں نے اسپرنکل کیے تھے سیسمی سیڈس, جس کو ہم کہتے ہیں تل, اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اوپر لیمن بھی اسکویز کیا تھا, اور اس کے ساتھ بھی اس کا ٹیسٹ کافی زیادہ اچھا ہو گیا تھا. تو آپ لوگ اگر ڈائٹ میں کھانا چاہیں تو یہ بنا سکتے ہیں. اس میں بالکل لائٹ سا آئل یوز ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس ایئر فرائڈ نہیں ہے, اسٹیمر نہیں ہے, تو وہ ایسے بنا کے بھی کھا سکتا ہے. اور یہ کافی جوسی بنا تھا. تو جی امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن, اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. اللہ حافظ.